ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لی۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، آج کل ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے لبرزم اور آزادی کا فتنہ۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے وہ فیڈرم کے نام سے، لبرزم کے نام سے اور آزادی کے پرفریب نعروں کے نام سے پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کو آزادی کا پروانہ دینے کے لیے اتاولا ہو رہا ہے۔ آزادی کس کو نہیں چاہیے؟ کون بندہ چاہتا ہے کہ میں جیل میں رہوں؟ اگر جیل میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں تب بھی بندہ جیل سے آزادی چاہتا ہے۔ اگر کسی ملک کو غلام بنا لیا جائے اور ان کو ہر طرح کا حق حاصل ہو، اس کے باوجود بھی اس ملک کے رہنے والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ کے اپنے آپ کو آزاد کرائیں، سہولیات کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ کسی ماتحت رہیں۔ تو یہ آزادی ہر ایک کو مرغوب ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی لوگوں کو ایک حد تک بڑی آزادی عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں پر میں جس آزادی کی بات کر رہا ہوں، لبرزم کے نام سے، فیڈرم کے نام سے جو آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مذہب سے آزادی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی مذہب کا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، کسی مذہب کا کوئی دستور ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی آزادی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے ہر شعبے کے اندر آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی ٹریفک قانون کو توڑ دے تو کتنے حادثات پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کو آگ لگاؤں، میری مرضی ہے، تو اس کو روکا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ میرا اپنا مکان ہے، چاہے تو میں اپنے مکان کو گندہ رکھوں، چاہے تو اپنے مکان کو میں صاف رکھوں، تو سوسائٹی کے اندر اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ تو آزادی کلی طور پر ہر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کسی کو میسر نہیں آتی ہے۔ آزادی کی ایک حد ہوا کرتی ہے، آزادی کی ایک لکیر ہوا کرتی ہے، اسی لکیر کے اندر اور اسی حد کے اندر آزادی دی جاتی ہے۔ لیکن آج جو لبرزم کے نام سے نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ لوگ پورے طور پر لوگوں کو مذہب سے آزاد کر دینا چاہتے ہیں، اور اس آزادی کا نتیجہ آپ دیکھیں کیا ہے۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ میری مرضی ہے، جو چاہے میں کروں، میں چاہوں تو پانی پیوں، چاہے تو شراب پیوں، چاہے تو شربت پیوں، چاہے تو زہر پیوں، میری مرضی ہے۔ یہ آزادی کا نعرہ لگانے والے لبرزم اور ان کے اندر پائی جانے والی عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جو چاہے میں کروں۔ ان کا نعرہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، چاہوں تو زنا کروں، چاہے تو شادی کروں، میری اپنی مرضی ہے۔
اور میں اس ٹاپک کے اوپر بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ یہ لبرزم کا جو فتنہ ہے اگرچہ ورلڈ لیول پر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن لبرزم کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بچیوں اور بچوں کا معاملہ دیکھیں، اگر وہ لبرزم کا شکار نہیں ہوئے ہیں تب بھی ان کے اندر لبرزم کی فکر پائی جا رہی ہے، لبرزم کی سوچ پائی جا رہی ہے۔ ایک بچی اپنے باپ، اپنی ماں اور سارے خاندان کو زہر دے کر کے ختم کر دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی ہے میں باہر نکلوں، میرے باہر نکلنے پہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ ایک بچہ اپنے باپ کو گولی مار دیتا ہے صرف اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے جہاں جاؤں، جہاں جانا چاہتا ہوں جاؤں، میرے باپ میرے اوپر پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ لبرزم کی فکر ہے آج مسلم گھروں کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر اور مسلم گھرانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر ہمیں لبرزم کے فتنے کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو آزادی چاہتے ہیں، مذہب سے آزادی، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مومنین کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اب وہ یہی کہیں کہ اب ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری وہی مرضی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے جیسے اونٹ جس کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہے، مالک جدھر چاہتا ہے اپنے اونٹ کو لے کر کے جاتا ہے۔ تو ہماری نکیل تو مالک کے ہاتھ میں، ہم آوارہ جانور نہیں ہیں کہ کہیں پر بھی جا کر کے منہ مارے اور ہم کو ڈنڈے مار کر کے بھگایا جائے۔ ہم ایک مالک کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو لبرزم ہے وہ جب شریعت اور اسلام اور دین کی حدوں سے نکل کر کے آزادی چاہتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوتا، وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کی نکیل نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی نکیل شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شیطان جدھر چاہتا ہے انہیں لے جا کر کے ہلاکت کے گڑھے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر جب دو مردوں کی شادی کا قانون پاس ہوا کہ دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، ایک کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ اس پر غور کرو کہ اس قانون کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ کمیٹی نے رپورٹ بعد میں جو پیش کی، اس رپورٹ کے اندر کہا ہمیں پتہ ہے یہ گندا کام ہے، ہمیں پتا ہے دو مردوں کا آپس میں شادی کرنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن انسان تو آزاد ہے نا، ہم آزادی پہ پابندی نہیں لگانا چاہتے، لہذا ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ یہ لبرزم کا مطلب ہے کہ بندہ جتنا چاہے اتنا گندگی اور بے حیائی کے اندر گرفتار ہو، وہ اتنا ہی زیادہ روشن خیال مانا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر عورتوں کو زیادہ آزادی ملی ہے، خاص طور سے آپ دیکھیں یورپ کے اندر، ویسٹ کے علاقے کے اندر عورتیں اسلام زیادہ قبول کر رہی ہیں۔ ایک عورت نے ایک اخباری رپورٹر کو جو بیان دیا انٹرویو کے اندر، یہ کہا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے، اسلام کی طرف عورتوں کا جھکنا اور ان کا کشش مائل ہونا یہ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اسلام مرد اور عورت کے لیے الگ الگ دائرہ بناتا ہے۔ ان کی جو جسمانی ساخت ہے، ان کی جسمانی ساخت اور طاقت کے اعتبار سے انہیں اختیارات دیتا ہے، اور جو عورتوں کی آزادی کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے ایک طرح سے یہ عورتوں کے ساتھ میں بغاوت ہے۔ یہ تو بندہ جب اسلامی قوانین کو پڑھتا ہے وہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام جو پابندی لگاتا ہے وہ پابندی نہیں ہے، حقیقت کے اندر وہی آزادی ہے۔ ایک عورت تھی، وہ فلائٹ کے اندر جب بیٹھی تو اس کے ساتھ میں پاس میں ایک لبرل شخص آ کر کے بیٹھ گیا، تو عورت نقاب میں تھی اور ظاہر سی بات ہے لبرل لوگوں کا طریقہ رہتا ہے مسلمانوں کو چھیڑنا اور اسلام پر عمل کرنے والوں کو پریشان کرنا۔ اس نے عورت سے کہا کہ سفر لمبا ہے، تھوڑی بات چیت کر لیں، سفر آرام سے طے ہو جائے گا۔ عورت نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو، کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام عورتوں کو پردے کے اندر قید کرتا ہے، عورتوں کو آدھا حق دیتا ہے۔ تو عورت نے کہا کہ میں تمہاری اس گفتگو
گفتگو کے اندر میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گی، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ گھوڑا بھی گھاس کھاتا ہے، گائے بھی گھاس کھاتی ہے، بکری بھی گھاس کھاتی ہے، لیکن گھوڑا جو ہے وہ لید کرتا ہے، گائے گوبر کرتی ہے، بکری مینگنی کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اس کی وجہ تو معلوم نہیں۔ تو اس مسلمان عورت نے جو دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے کہا جب تم اس اللہ کے بنائے ہوئے قانون وراثت کے بارے میں، پردے کے بارے میں، حق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو، تمہیں جانوروں کی غلاظت کا پتہ نہیں ہے اور اللہ کے قانون کے بارے میں تم مجھ سے بات کرو گے؟ جب اس لبرل نے سنا تو چھوٹا سا منہ لے کر کے رہ گیا۔ اور ابھی دیکھیں اب بقرعید کا موقع آ رہا ہے، یہ جتنے لبرل ہیں نا، ان کو اتنا درد ہوگا، پیٹ میں اتنا درد ہوگا۔ اخبار پڑھیں آپ، ان کے ڈیبیٹ پڑھیں آپ، خاص طور سے ویسٹ کے علاقے کے اندر ان کے ڈیبیٹ کو آپ سن کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ سارا مال کسی غریب کی شادی کر دی جائے تو اچھا رہے گا، کسی عورت کا مکان بنا دیا جائے تو یہ اچھا رہے گا، کسی کو کھانا کھلا دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ ان لبرل لوگوں کے پیٹ میں اتنا درد ہوگا، اور ان کو اس وقت یہ درد نہیں ستاتا ہے جب کرسمس کا وقت آتا ہے اور ایئرپورٹ پر، اسٹیشنوں پر، روڈ پر، مکانوں کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپے کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ ان درختوں سے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے، اور جب کرسمس ختم ہو جاتا ہے ان کو لے جا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جانور ذبح ہوتا ہے، غریبوں کو کھانا ملتا ہے، انہیں گوشت کھانے کا موقع میسر آتا ہے، ان کا چمڑا بھی لوگوں کے کام میں آتا ہے، ان کے تمام اجزاء، اکثر اجزاء کام میں آتے ہیں۔ تو جو چیز کام میں آتی ہے اس پر اتنا اعتراض، اور اربوں خربوں روپے اور کرسمس کا درخت بنا کر کے برباد کر دیے جاتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک عورت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑتی ہوں، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب عورت کی بات سنی، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غریب صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس عورت کا نکاح میرے ساتھ میں کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھر جاؤ، دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، اسی مہر کے بدلے میں تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ وہ صحابی گھر گئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک چادر ہے، اس کو میں اوڑھتا ہوں، اگر آپ کہیں تو اس کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھی مہر رکھ لیتا ہوں، آدھی مہر میں دے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ تو تم کو کام آئے گا۔ اب اس کے بعد میں وہ جب صحابی جانے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اچھا رکو ایک بات بتاؤ، تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا نکاح میں اس عورت کے ساتھ کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں کہ تمہیں جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں تم اس کو یاد کرا دینا۔ یہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، ابھی وہ میرا عنوان نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن یاد کرانے کو مہر مقرر کر کے ان کا نکاح کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بقرعید کے موقع پر لبرل کا نعرہ لگانے والے، فیڈرم کا نعرہ لگانے والے اور آزادی آزادی کا وظیفہ پڑھنے والے جو قربانی پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو ضائع کر دیا جاتا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی، اتنی غربت کے صحابی کے پاس میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، ایک چادر کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے 10 سال تک قربانی کی، کبھی کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ اس سال قربانی مت کرو، فلاں کے پاس میں جو ہے مکان نہیں، اس کا مکان بنا دیا جائے، فلاں کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے کچھ جو ہے وہ انتظام کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 10 سال تک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں قربانی کرتے رہے۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ جب بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو خواہش کا بندہ نہیں ہوتا، وہ عبداللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ، اور رب جو چاہتا ہے بندہ پھر وہی کرتا ہے۔ لبرل کا نعرہ لگانے والوں کو یہ سب باتیں بقرعید پر یاد آتی ہیں۔ ابھی ہندوستان کے اندر چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑے امیر کی شادی ہوئی تھی، اس امیر نے اپنی شادی کے اندر ایک ناچنے والی کو بلایا تھا، ایک گانے والی کو بلایا تھا، اس کو 200 کروڑ روپے انعام میں دیے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نہ جانے کتنے سینکڑوں
طرح کی ڈشیں بنائی گئی تھی. جب اس طرح کے لوگ فضول خرچی اس انداز کے اندر ملک میں کرتے ہیں، ایسے ملک کے اندر جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، وہاں ایک بچی کی شادی کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. کوئی لبرل، کوئی آزاد خیال، کوئی فیڈرل کا نعرہ لگانے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ اتنا پیسہ ایک ناچنے والی کو دے دیا، کسی غریب کا مکان بنا دیا جاتا، کسی کی شادی کر دی جاتی. یہ نعرہ انہیں کب یاد آتا ہے؟ جب اسلام پہ عمل کیا جائے تب انہیں آزادی کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. جب ہم روڈ پہ نماز کریں تو منع کیا جاتا ہے، قرآن پڑھیں، اذان پڑھیں، پابندی لگائی جاتی ہے. تو یہ کیا آزادی کے خلاف نہیں ہے؟ جب ان کو حیا کا درس دیا جائے نا، کہا جائے، ایک بات یاد رکھیں، لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں، یہ فیڈرل اور لبرلزم کا نعرہ لگانے والے کہتے ہیں کہ لوگ آزاد پیدا ہوئے ان کو کیوں غلام بنا کے رکھتے ہو، پردوں میں عورتوں کو کیوں قیدی بنا کے رکھا جاتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ اتنی پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پابندی اگر تم لگا رہے ہو تو ایک کام کرو، تم کو جو کرنا وہ کرو، کوئی اگر دوسرا اگر ان پر عمل نہیں کر رہا تو ان پر کیوں تم روک ٹوک کرتے ہو. تو میں ان سے کہتا ہوں ملک کے قوانین کے اندر بھی تو روک ٹوک موجود. ٹریفک توڑ کے نکلو گے تب تم کو سزا ہوگی، تو اس کے خلاف تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ آزادی کے خلاف ہے؟ اگر کوئی اور کسی قانون پہ عمل کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ آزادی کے خلاف ہے؟ یہ آزادی کی بات، فیڈرم کی بات انہیں صرف اسلام کے مقابلے کے اندر ہی نظر آتی ہے. اسلامی ممالک پر بمباری کر کے یتیموں کو برباد کر دینا، گھروں کو اجاڑ دینا، اس وقت ان لبرلزموں کو کوئی جو آزادی کا نعرہ یاد نہیں آتا. کوئی لبرل نہیں بولتا ہے کہ فلاں اسلامی ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہیں وہ کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے، نہ کوئی داڑھی رکھتا ہے تو کہتے ہیں آدمی آزاد پیدا ہوا ہے، یہ داڑھی کی پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ عورت آزاد پیدا ہوئی ہے، انہیں پردے کے اندر قید کیوں کیا گیا ہے؟ ان کا تو نظریہ یہ ہے ایک عزت دار خاتون اپنے گھر کے اندر اگر اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے، اپنے ماں باپ کے لیے کھانا بنائے تو کہتے ہیں یہ تو آزادی کے خلاف ہے، یہ اس کی بے عزتی ہے. اور وہی عورت اگر ہوٹل کے اندر اجنبی مردوں کے لیے کھانا بنائے، ایئر ہوسٹس بن کے جو ہے وہ غیر مردوں کو مسکرا کے کھانا کھلائے، کہتے ہیں یہ عزت ہے، یہ اس کے لیے آزادی ہے. وہی عورت اگر اپنے شوہر کا بستر بچھائے تو بولے اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کے رکھا ہے. اور وہی عورت ہوٹلوں میں اجنبی اور نہ جانے کیسے کیسے مردوں کی بیڈ شیٹ چینج کرنے کے لیے ڈیوٹی نبھائے، کہتے ہیں یہ آزادی ہے، یہ عزت کی بات ہے. وہی عورت اگر اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا ستھرا گھر بنا کر کے رکھے، بولے عورت کو گھر میں قید کر دیا اور اسی عورت کو صفائی کے لیے ہوٹلوں میں لگا دیا جائے کہ بولے یہ لبرلزم ہے اور یہ آزادی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسے لبرلزم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. عزت عورت کو جو ملے گی وہ اسی جگہ ملے گی جہاں اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے. ایک گانے والا تھا سنگر، وہ جب برطانیہ میں اسلام قبول کیا اور ترکی کے دورے پہ گیا تو ترکی کے اندر عام طور پر یہ جو اخباری رپورٹر رہتے ہیں نا، یہ زیادہ آزادی آزادی اور فیڈرل کا نعرہ لگاتے ہیں. ایک ترکی اخباری رپورٹر جو لبرلزم تھا وہ آ گیا اور اس مسلمان ہونے والے برطانوی کا انٹرویو لینے لگا. کہنے لگا کہ تم پہلے آرام سے رہ رہے تھے، اب تم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام مرد کو 4 شادی کی اجازت دیتا ہے، کیا تمہیں یہ بات لوجیکل لگتی ہے؟ یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تو اس سنگر نے جو پہلے گانے والا تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر کے پاکیزہ زندگی اختیار کی. اس نے کہا ایک بات بتاؤ، جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا ہر دن نئی عورت کے ساتھ میں رہتا تھا، مجھے نہیں معلوم کتنے بچے پیدا ہوئے اور وہ بچے کہاں ہیں. بتا وہ بہتر تھا کہ میں نے کتنی عورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا اور کتنے بچے نہ جانے مجھے وہ زندہ بھی ہیں کہ مر گئے مجھے ان کی خبر نہیں، یا یہ بہتر ہے کہ ایک پاکیزہ عورت کے ساتھ میں زندگی گزاروں، اس کے حق کو ادا کروں، اور اگر 4 شادی کر لوں تو چاروں کے حقوق کو ادا کروں. اگر میں بے شمار عورتوں کے ساتھ زندگی گزاروں اور بچوں کا خیال نہ رکھوں، تمہیں وہ بات تو لوجیکل لگتی ہے. اور اگر کسی 1-2 عورت کے ساتھ میں ان کا حق ادا کر کے زندگی گزاروں تو تم کہتے ہو کہ لوجیکل کے خلاف ہے. تو یہ لبرلزم کی فکر ہے، فیڈرم کا نعرے لگانے والوں کی یہ فکر ہے کہ بندہ پوری طریقے سے نفس کا غلام بن جائے اور نفس کی غلامی کے اندر ایسا جکڑ جائے کہ جو اس کا نفس کہے وہی کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نعرہ یہی ہے کہ یہی زندگی ہے، عیش کر لو، یہی زندگی عیش کر لو. اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے یہ دارالعمل ہے، یہ عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے عیش کا سامان آخرت میں جنت کے اندر تیار کر کے رکھا ہے. اللہ رب قدیر کا کتنا بڑا
بڑا احسان ہے۔ یہ معلوم ہے کیا تانا دیتے ہیں؟ یہ جو دین پر عمل کی جو بات کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیتے، یہ ترقی کے دشمن ہیں، یہ روشن خیالی کے دشمن ہیں۔ بندہ اگر نماز پڑھے تو کہتے ہیں یہ ترقی کا دشمن ہے، اور وہی بندہ اگر شراب پیے تو بڑا ترقی یافتہ ہے، بہت لوجیکل کام کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ، ایک عورت جو ہے وہ اگر پردے سے باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل دقیانوسی ہے، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور وہی عورت اگر ننگی ہو کر کے باہر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے اور یہ صحیح معنوں کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایسی بے حیائی اور ایسی فحاشی کے دور کے اندر جو لبرزم کی فکر ہے ہمارے معاشرے میں کتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان میں یہ فکر آ رہی ہے، اپنے ماں باپ کی بات کو وہ بالکل ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے ان کے دماغ میں یہ بات بھر جاتی ہے کہ میں اپنی مرضی چلاؤں نا، کیوں میرے اوپر کوئی اپنی مرضی چلاتا ہے؟ میں آزادی سے زندگی گزاروں، کوئی میرے اوپر کیوں جو ہے وہ قانون کو تھوپتا ہے؟ جیسا کہ یہ لبرزم اس کے اندر مبتلا شخص کہا کرتے ہیں نا، دین ترقی نہیں کرنے دیتا۔ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ زبان ہے کافروں کی، یہ مشرکین کی زبان ہے۔ قرآن پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا نا یہ ترقی کے دشمن ہیں، تو پھر جب ان پر قحط پڑ گیا، جب بچوں کی پیدائش بند ہو گئی، رب نے کیا فرمایا کہ توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں آؤ، اللہ بارش بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، خوشحالی بھی عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ترقی جو ہے وہ دین پر عمل کرنے سے ملتی ہے، اور اگر بندہ برباد ہوتا ہے تو دین کو چھوڑنے سے برباد ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ ترقی دیتا ہے، لبرزم یہ بندے کو تباہ کرتا ہے، اور مسلمان تو کبھی لبرزم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لبرزم کا معنی آزاد، ایک دم آزاد بندہ جس کے اوپر کوئی قانون نہ ہو۔ ہم تو ایک اسلام کے قانون کے تحت زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مدرسے میں پڑھائی چل رہی تھی اور استاد اپنے شاگرد کو پڑھا رہے تھے قرآن کی وہ سورہ، وہ 29 پارے کی پہلی سورہ کی آیت کریمہ، سورہ تبارک الذی کی آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ پڑھا رہے تھے، سورہ ملک کی۔ اس کے اندر رب نے فرمایا کہ اگر ان اصبح ماؤکم غورا، اگر پانی زمین میں دھس جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون اس پانی کو تمہارے سامنے لے کر کے آئے گا؟ تو وہ ایک لبرزم تھا، وہ نکل رہا تھا آزاد خیالات میں، بولے مجھ کو نہیں سمجھ میں آتی یہ سب باتیں کہ پانی اگر زمین میں چلا جائے گا تو ہم لوگ کدال نکال کے نکال لیں گے۔ آج کے دور کا بندہ کہتا ہے پانی اگر زمین میں چلا جائے مشین لگا کے، بورنگ لگا کے نکال لیں گے۔ اب وہ لبرزم رات میں سویا، لبرل شخص، تو خواب میں دیکھا ایک نوجوان آدمی نے آ کے ایک تماچا مارا، اس کی آنکھ کا ڈھیلا نکل کر کے باہر آ گیا۔ آواز آئی، تو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ آزاد ہیں، جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں، دین کے پابند نہیں، پانی اگر زمین میں چلا جائے تو ہم نکال کے لائیں گے۔ آواز آئی، اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو پانی زمین کا نکال کے باہر بعد میں لانا، پہلے تیری آنکھ کا پانی جو بہ گیا اس کو صحیح کر کے دکھا دے۔ وہ جب بیدار ہوا تو اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، اس سے کہا گیا زمین کا پانی تو کیا نکال کے لائے گا، تو اپنی آنکھ کا پانی بھی واپس نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ آزادی اور آزادی کی رٹ لگانے والوں کو دین کی قدر معلوم نہیں۔ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عزت ملے گی تو مال سے ملے گی، عزت ملے گی تو عہدے سے ملے گی، عزت ملے گی تو دنیا داری سے ملے گی۔ یہ کس کی بولی ہے؟ یہ منافقوں کی بولی ہے۔ منافقین کہا کرتے تھے عزت ہمارے لیے ہے، کیوں؟ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس میں یہ ہے یہ ہے۔ تو اللہ نے اس دور کے جو منافق تھے، لبرل تھے، ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مسلمانوں کے لیے۔ رب نے بتا دیا عزت مال سے نہیں ملتی ہے، عزت دولت سے نہیں ملتی ہے، عزت بینک بیلنس سے نہیں ملتی ہے، اور عزت کا تعلق دنیا کے عہدوں سے نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے نا تو سوکھی روٹی کھانے والے کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے، رب اگر چاہے تو گدری میں لیٹنے والے فقیر کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے، اور رب اگر عزت نہ دے تو لاکھوں کروڑوں روپے کے اندر کھیلنے والا بھی ساری دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا توق لے کر کے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام جو ہے لوگوں کو غلام نہیں بناتا، اسلام تو خود آزادی دیتا ہے، لیکن وہ آزادی کون سی آزادی؟ جو نقصان دہ نہ ہو، جو اچھی ہو۔ اور یہ لبرل جو آزادی دلانا چاہتے ہیں یہ زحمت ہے اور بندے کو تباہ کرنے والی ہے۔ آپ یاد کریں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم ایرام کے دربار میں پہنچے تھے تو
انہوں نے رستم سے یہی کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں, ہم مسلمان یہاں پہ اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر داخل کرے. تو اسلام لوگوں کو ساری غلامیوں سے نجات دیتا ہے اور ایک غلامی اللہ کی غلامی عطا کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مصری حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں نے اور حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے گھوڑا دوڑ کا مقابلہ کیا, گھڑ دوڑ ہوئی تو میرا گھوڑا آگے نکل گیا. تو اس کے بعد میں جب ہم پہنچے تو وہ حضرت عمرو بن عاص کا لڑکا کہنے لگا یہ میرا گھوڑا ہے. میں نے کہا میرا گھوڑا ہے. جب بات بڑھ گئی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے نے مجھے کوڑا نکال کر کے مارا کہ تم کیسے کہتے ہو میرا گھوڑا, میں شریف باپ کا بیٹا ہوں. حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو فوراً آپ نے وہاں کے حاکم حضرت عمرو بن عاص سے کہا تم بھی دربار میں حاضر ہو جاؤ مدینہ منورہ, اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے آؤ. دونوں باپ بیٹا جب مدینے میں پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کو جب سامنے بٹھایا گیا, وہ جو فریاد لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا, آپ نے اس کو کوڑا دیا اور کوڑا دے کر کے کہا کہ اس کے دماغ کے اندر جو شریف زادہ ہونے کا بھوت سوار ہے اس کو اتارو اور اس کو سزا دو. اب کوڑے مارتے مارتے جب خوب مار لیا تو حضرت عمر نے کہا یہ کوڑا لو, اس کے بعد عمرو بن عاص کے سر کے اوپر گھماؤ. تو اس نے کہا حضور ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, ان کو میں کیوں کوڑا گھماؤں. کہا کہ ان کو ناز تھا نا کہ میرا باپ بادشاہ ہے, میرا باپ حاکم ہے, تو اس لیے ان پر کہا نہیں حضور میں ایسا نہیں کروں گا. اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا جس سے اسلام کی روح سمجھ میں آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو آزاد پیدا کیا تھا, تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا کر کے رکھ لیا ہے. تو اسلام تو غلامی کی نفی کرتا ہے. حجۃ الوداع کے خطبے پہ آپ دیکھیں میرا آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس میں کیا فرمایا تھا, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انسان آپس میں برابر ہیں, بڑائی اور بزرگی تقوی کی بنیاد پر ہے, یعنی جو پرہیزگار ہوگا متقی ہوگا وہ بڑا ہوگا, ورنہ اپنی ذات کی وجہ سے, اپنے خاندان کی وجہ سے, اپنے نسب کی وجہ سے, اپنی برادری کی وجہ سے تم بڑے بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے برادری بنا کر کے, یہ برادریاں بڑائی کے لیے نہیں بنائی ہیں, یہ برادریاں تمہارے آپس کے اندر پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے. اور خود میرا رب قرآن پاک میں فرماتا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ پیارا محبوب ہم نے جو تمہارے درمیان بھیجا ہے یہ تمہارا بوجھ اتار دیتا جن کے اندر تم دب رہے ہو, تمہاری ان بیڑیوں کو کاٹ دیتا ہے جن بیڑیوں میں تم جکڑے ہوئے ہو. تو اسلام تو بندوں کو آزادی نصیب کرتا ہے, لیکن یہاں پر آزادی کا مطلب سمجھیں, آزادی کا مطلب ہے ساری غلامیوں سے اسلام بندے کو نکال کر ایک خدا کا غلام بنا دیتا ہے, ایک اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے. اور آج کل جو لبرل ہونے کی بات کرتے ہیں اور لبرزم کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ نعرہ ہے کہ نفس کے غلام بن کر کے جو مرضی آئے وہ کرو, جیسے تمہارا جی چاہے ویسے تم زندگی گزارو, جہاں پہ تم جیسے رہنا چاہتے ہو ویسے اپنی زندگی گزارو. یعنی پورے طور پر بندے کو نفس کا غلام بنا کر کے معاشرے کا پورا نظام خراب کر کے رکھ دینا. ان کی نظر کے اندر کیا ہے, ان کی نظر میں یہ اگر کوئی انگریزی بولے تو بڑا وہ روشن خیال ہے, بڑا ترقی پسند ہے, اور کوئی اردو میں بات کرے تو کہتے ہیں یہ مولویوں والی بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں حق بات اگر اردو میں کہی جائے تب بھی حق ہوتی ہے, پنجابی میں کہی جائے تب بھی حق ہوتی ہے, اگر وہ سندھی زبان میں کہی جائے تب بھی حق ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی انگلش زبان بولے تو وہ ترقی یافتہ, اور اگر کوئی اپنی مادری زبان کے اندر بات کرے تو وہ جو ہے وہ روشن خیالی کا دشمن ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ انگریزی زبان ایک انٹرنیشنل زبان ہے اور اسے سیکھنا اچھی بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریزی میں جھوٹ بولا جائے تب بھی صحیح ہو جائے اور اردو زبان کے اندر سچی بات کہی جائے تب بھی غلط ہو جائے. یہ لبرل لوگوں کی سوچ ہے. یہ ایسے لوگوں کو مولوی کا تانا دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو ملا کا تانا دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے, اسلام کو جو ہے وہ پسپائی کا شکار کرانے کی کوشش کرنا, مسلمانوں کو اور علماء کو پستی کے اندر لے جانے کا نظریہ پیش کرنا. حالانکہ آپ یاد رکھیں ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوا کرتی ہے, ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوا کرتا ہے. آج اسلام کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ علماء ہیں,
علماء کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور علماء کو قدامت پسندی کا جو ہے وہ طعنہ دینا اور یہ کہنا کہ یہ بالکل لوجک کے خلاف چلتے ہیں، یہ وہ سوچ ہے جو دھیرے دھیرے مسلم معاشرے کے اندر نوجوانوں کے ذہن میں اتار کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرنا۔ آپ جب ٹی وی کے ڈیبیٹ میں آپ دیکھیں، ایکس کا مسلم بن کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہتے ہیں پہلے ہم لوگ مسلمان تھے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ایکس مسلم بن کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، کبھی حلالہ کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، کبھی طلاق کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی پردے کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ دیگر شعائر ہیں، قربانی ہے، اور اسی طرح محرم کے ساتھ میں سفر کرنا، ان سب چیزوں کے خلاف بول کر کے مسلم نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لبرل فتنہ آج کا فتنہ نہیں، یہ فتنہ بہت پرانا فتنہ ہے، لیکن موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فتنہ جوان ہو کر ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا جو بچہ گھر میں پڑھنے والا وہ لبرل بن رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں وہ بچے جو اپنے باپ کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، وہ آج باپ کے اچھی بات کے اوپر بھی ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں، اور کتنے لوگ تو کتنے بچے تو بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ لبرل سوچ آ رہی ہے کہ میرے اوپر کوئی حکم کیوں چلاتا ہے، میرے اوپر کوئی آرڈر کیوں لگاتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے یہ جو حکم تم پہ چلایا جا رہا ہے، یہ آرڈر تم پر جو نافذ کیا جا رہا ہے تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے مستقبل کے لیے، تم کو سنوارنے کے لیے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ورنہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہر ایک کا اپنا دائرہ ہوتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر انجینئر کی بات نہیں جانتا تو انجینئر پر اعتراض نہیں کرتا ہے، اگر کوئی انجینئر ڈاکٹری نہیں جانتا تو ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کرتا ہے، وہ جانتے ہیں ڈاکٹری کی فیلڈ الگ ہے، انجینئر کی فیلڈ الگ ہے، وکالت کی فیلڈ الگ ہے۔ تو علماء پہ اعتراض کرنے والوں کو کیا پتہ نہیں ہے کہ علماء کی فیلڈ الگ ہے اور ڈاکٹروں، انجینئروں اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کی فیلڈ الگ ہے۔ تمہاری فیلڈ یہ ہے کہ تم اگر ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری کے بارے میں بتاؤ، تم انجینئر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، تم اگر انجینئر ہو تو ڈاکٹری کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح عالم کی ذمہ داری ہے وہ دین کا علم حاصل کیا ہے، لوگوں کو شریعت بتائے، اللہ اس کے رسول کا قانون بتائے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے اوپر چلانے کے لیے لوگوں کو تیار کرے، یہ اس کا میدان ہے۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے تو تمہیں یہ لبرل بن کر کے حق کس نے دیا ہے کہ اسلام پر اعتراض کرو اور اسلام کا علم رکھنے والے علماء کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آؤ۔ یہاں تک لبرل لوگوں کی بدتمیزی پہنچی، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ علماء ترقی کے دشمن ہیں، یہ خود بھی دنیا میں کچھ نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دینا چاہتے۔ تو ان کا معاملہ تو وہی ہو گیا کہ ایک سفر کے اندر، دریا کے اندر، ایک منطقی نے جو کشتی چلا رہا تھا اسے کہا کہ تمہیں منطق آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے منطق تو نہیں آتی ہے۔ کہا جب تمہیں منطق نہیں آتی تمہاری آدھی زندگی تو برباد ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کشتی ڈوبنے لگی تو اس نے کہا کہ تم کو تیرنا آتا ہے؟ منطقی سے کہا مجھے تیرنا تو نہیں آتا۔ کہا جب تمہیں تیرنا نہیں آتا تو تمہاری پوری زندگی برباد ہے، تم ڈوب کے مر جاؤ گے ابھی۔ تو یہی حال ان کا بھی ہے، کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا جو علماء ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، نماز روزہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ ترقی کے دشمن ہیں، یہ دنیا چاہتے ہی نہیں ہے، ان کی دنیا بالکل برباد ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا تو چند دن کی ہے اور وہ برباد نہیں ہے، تمہیں برباد نظر آتی ہے، تمہاری تو آخرت تباہ ہے، تمہاری قبر برباد ہے، تمہارا حشر تباہ ہے اور جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن بندہ آنکھیں کھولے اور دیکھے تب اسے پتہ چلے گا۔ یہ لبرل سوچ اتنی تیزی کے ساتھ میں ہمارے معاشرے میں جو بڑھ رہی ہے نا، اس پر ہمیں لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل کا غلط استعمال کرنے سے روکیں، اور خاص طور سے جو لبرل لوگوں کی جو فکر، آج کل تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ کالج میں جو بچہ پڑھ رہا ہے نا اس کو تو نصاب اور سلیبس کے اندر لبرزم کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کو فیڈرم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ بس تم آزاد پیدا ہوئے ہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیوں بھاگ رہی ہیں؟ وہ یہی کہتی ہیں کہ دنیا میں عیش کر لو، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ یہ لبرل سوچ ہے۔ میں جوگیشوری کے علاقے کی بات کرتا ہوں، ایک لڑکی غیر کے ساتھ جب بھاگ گئی، اس کو گھر والے جب پکڑ کے لائے کہ سمجھا دیا جائے تو وہ لڑکی کہنے لگی وہاں صاحب مجھے کچھ بھی سمجھاؤ، آخرت کی بات مت کرنا، میں آخرت سے نہیں ڈرتی ہوں میں۔ تو یہ لبرل سوچ جو لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے بیزار کر رہی ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ مجھے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس کو کون سمجھائے گا، اسے کون رائے راست پہ لائے گا؟ آج ہمارا جو بڑا طبقہ ہے، ہم دیکھتے خاص طور سے عورتوں کے اندر، آپ دیکھیں عورتیں جو غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی لبرل فکر آپ کو نظر آئے گی۔ ہمارا نوجوان
نوجوان طبقہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی لبرل سوچ نظر آئے گی۔ اور میں کہتا ہوں ہندوستان نہیں، اسلامی ملکوں کا حال دیکھو۔ ایک اسلامی ملک کا بڑا وزیر کہتا ہے جب روزانہ گائے مجھے دودھ دیتی ہے تو مجھے اپنے گھر میں گائے باندھنے کی ضرورت کیا، میں کیوں شادی کروں، میں شادی کیوں کروں، میرے پاس ہر دن ایک نیا ہے۔ یعنی یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ آزادی کی زندگی گزارو۔ اور میں بتا دوں لبرل میں کامیابی نہیں ہے۔ آپ ویسٹ میں جا کر کے دیکھیں، آپ یورپ میں جا کر کے دیکھیں، یورپ کے اندر خاندانوں کا سسٹم برباد ہو گیا، یورپ کے اندر رشتوں کی بنیادیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ باپ ترستا ہے کہ کوئی میرا بیٹا آ کر کے ایک دن مجھ سے ملاقات کر لے، باپ ترستا ہے اس لیے کہ ان کا رشتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ تو ایک عورت کتنے مردوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور کیسے ٹھوکریں کھا کھا کے ہلاک ہو جاتی ہے، وہی ان کی زندگی ہے۔ وہاں پہ تو آزادی ہے نا، آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اخبار پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم لبرل ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، یہ لبرلزم ہے۔ ایک باپ ایک جو ہے بھائی اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، یہ لبرلزم ہے۔ بولے ہم لوگ آزاد ہیں، کچھ بھی کریں۔ ایک شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے اندر ظلم و ستم کا ماحول برپا کرتا ہے، بولے میں آزاد ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، یہ لبرلزم ہے۔ اور ایک عورت بے حیائی کے طور پر ننگے کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لبرلزم ہے۔ ایک عورت غیروں کے یہاں جاب کر کے اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے، کہتی یہ لبرلزم ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام تو اس بات کا نام ہے، اے عورت تیرے اوپر کوئی پابندی اسلام نے نہیں لگائی ہے خرچے کی، تیرا خرچہ تیرا شوہر تجھے دے گا، اپنے گھر میں عزت کی زندگی گزار۔ لیکن لبرل بننے کے چکر میں عورت جو ہے وہ دونوں طرف سے جتی ہوئی ہے، ایک غیروں کے ہاتھوں کا شکار بھی بنی ہے اور خود کما کر کے کھانے کے لیے مجبور ہے۔ اور جو دیندار عورت ہے، پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ گھر کے اندر رہتی ہے، اس کا شوہر محنت و مزدوری کر کے اسے کھلاتا ہے، خود بھی عزت سے رہتا ہے، اپنی بیوی کو عزت کی زندگی نصیب کرتا ہے۔ لیکن یہ بدلتا ہوا معاشرہ اور لبرل سوچ اور فیڈرم کا نعرہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ فساد بپا کر رہا ہے۔ اس کی مثالیں اگر میں دوں تو کتنی ساری مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو سنبھالیں۔ یہ فکر اگر آپ کے بچوں اور بچیوں کے دماغ میں گھس گئی نا تو پھر اس کے بعد میں آپ کی بچی کسی کے ساتھ فرار ہو جائے، آپ کسی سے شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ یہی کہے گی میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے، میں جہاں چاہوں وہاں جاؤں، میرا جسم میری مرضی۔ لیکن ان کو ہوش اس وقت آتا ہے جب پوری طریقے سے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مسلمان مرد اور عورت کا طریقہ تو یہ ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اب ان کی حالت اس اونٹ کی طرح ہے جن کی نکیل مالک کے ہاتھ میں، مالک جدھر لے کر کے جائے گا وہ ادھر ہی جائیں گے۔ آوارہ کتوں کی طرح نہیں کہ جو چائے پکڑ کر کے لے جائے، وہ ایک مالک کے در کے کتے ہیں، ان کے گلے میں پٹا پڑا ہے، اور مالک کے در کے جو کتے ہوتے ہیں انہیں ہر کوئی پکڑ کے نہیں لے جاتا، انہیں سب عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں یہ کسی گھر کا کتا ہے۔ اور آزادی سے زندگی بسر کرنے والے یہاں بھی تباہ ہیں اور ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ تو یہ فیڈرم کی سوچ، لبرلزم کا نعرہ اور آزادی کا نعرہ، اس سے اپنے معاشرے کو بچایا جائے، اپنی سوسائٹی کو بچایا جائے اور پورے طور پر اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول برپا کیا جائے۔ میں وہی کھاؤں گا جو میرا رب کہتا ہے، میرا دین بتاتا ہے، میں وہی پیوں گا جو میرے مذہب کی تعلیم ہے، میں وہی کپڑا پہنوں گا اور پہنوں گی جو میرا دین مجھے سکھاتا ہے، میں وہیں پہ جاؤں گا دین جہاں پہ جانے کی اجازت دیتا ہے، میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا دین جہاں سے جانے سے منع کرتا ہے، میں کاروبار کروں گا تو وہی کاروبار کروں گا جو میرے مذہب کی تعلیم ہے، میں سود اور دیگر حرام کاروبار نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ میرے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم جب حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں نا تو ان لبرلزموں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ کیا حلال اور حرام ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کریں، لیکن ایک بندہ مومن کی فکر ہوتی ہے میرے رب نے جو پابندی لگائی ہے نا، وہ فرمایا ہے نا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں کو توڑ کر کے آگے مت بڑھو، تم ان حدوں کے اندر رہیں گے، حدوں کو توڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور جب کوئی اپنے مالک کا فرما بردار رہتا ہے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے، اور دنیا کا مالک خوش ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا دیتا، اللہ جب راضی ہوگا تو وہ جنت دے گا جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی نہیں
نہیں کر سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کے ایسے سانچے کے اندر ڈال دیں کہ ہمارے ایک ایک روئے روئے سے دین کی خوشبو آئے، ہمارے ایک ایک فعل سے دین کی ادائیں ظاہر ہوں، ہماری ہر بات سے دینداری نظر آئے۔ اور اب یہ ایک بڑا المیہ یہ بھی بن رہا ہے کہ جو دیندار گھرانے تھے، دیندار گھرانے، اب وہ بھی اپنے بچوں کو اس سلسلے میں نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں۔ وہ لبرزم کی سوچ کے اندر ان کا معاشرہ بھی ڈھل رہا ہے۔ اب ایسے وقت کے اندر سخت پابندی کی ضرورت ہے، کڑی پابندی کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لبرل سوچ کے حامل لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آزادی کا نعرہ ضرور لگائیں گے، کتوں، بلیوں اور جانوروں کے حقوق تو بیان کریں گے، لیکن اسلام پر ہونے والے مظالم کے بارے میں کبھی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ لبرل سوچ صرف ایک فریب ہے، آزادی ایک خالی دھوکہ ہے، حقیقت کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو پسپا کرنا مقصد ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے جو ہے وہ لبرزل کے ماحول کے اندر بھی اسلام کی طاقت کم نہیں ہوئی، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ویسٹ کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، اسلام قبول کرنے والوں کا تانتا بندہ ہوا ہے۔ پہلے اگر ایک بندہ روزانہ اسلام قبول کرتا تھا، آج روزانہ 4 بندے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بالخصوص جب سے فلسطین پر اٹیک ہوا ہے، غزہ پر، تب سے تو اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بہار آ گئی ہے۔ پہلے اگر کسی اسلامک سینٹر میں روزانہ 100 بندہ آتا تھا اسلام قبول کرنے، آج روزانہ 400 بندے آ رہے ہیں۔ آپ یورپ کی رپورٹ پڑھ کر کے دیکھیں، وہاں کی رپورٹیں بتا رہی ہیں اسلام کی بہار آئی۔ اس کا مطلب لبرل سوچ صرف ایک دھوکہ ہے۔ بندہ جب غور کرے گا تو اسے خود کو لگے گا ہمیں وہ غلامی پسند ہے جو رب کی بارگاہ کے اندر آ کر کے ہمیں میسر آتی ہے۔ ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جو ہمیں نفس کا غلام بنا دے، ہمیں شیطان کا غلام بنا دے۔ ہم ایسے فیڈرم کو جو ہے وہ دھتکارتے ہیں، اور ایسے فیڈرم کو ہم بالکل جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، ہمارے لیے غلامی بہتر۔ اللہ رب قدیر ہمیں ایسے ہر طرح کے لبرزم کے فتنے سے اور فیڈرم کی سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں عبداللہ بن کر، اللہ کا بندہ بن کر، رسول اللہ کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔